نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ یہودی مدینہ میں کب آئے؟ اس کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے کہ ان کے وطن بیت المقدس کو جب بخت نصر جو مشہور کافر بادشاہ تھا اس نے منہدم کر دیا اور وہاں کے رہنے والوں کو جلا وطن کر دیا، اور بنی اسرائیل یعنی یہود میں سے بڑی تعداد میں لوگوں کو قید کر لیا، تو ان میں سے ایک جماعت نے حجاز کی طرف رخ کیا۔ ان میں بعض وادی القریٰ میں اور بعض تیمہ میں اور بعض مدینہ منورہ میں آ کر مقیم ہو گئے۔ یہاں پہلے سے کچھ لوگ بنی جرہم کے اور کچھ بقایا عمالقہ کے آباد تھے۔ انہوں نے کھجوروں کے باغ لگا رکھے تھے اور کھیتیاں کرتے تھے۔ یہود ان کے ساتھ ٹھہر گئے اور گھل مل کر رہنے لگے۔ پھر یہ بڑھتے رہے اور بنی جرہم اور عمالقہ کم ہوتے رہے، یہاں تک کہ ان کو یہودیوں نے مدینہ منورہ سے نکال دیا اور مدینہ منورہ پوری طرح ان کے تسلط میں آ گیا۔ مدینہ کی عمارتیں، مدینہ کی کھیتیاں سب انہی کی ہو گئیں، اور ایک مدت تک جس کا علم اللہ ہی کو ہے اسی حال میں یہ لوگ مدینہ منورہ میں مقیم رہے۔ یہ فتوح البلدان للبلازری صفحہ 229 پر یہ تفصیل لکھی ہے۔ بعض مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہودی علماء تورات شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات پڑھتے تھے۔ ان صفات میں یہ بھی تھا کہ آپ کی ہجرت ایسے شہر کی طرف ہوگی جس میں کھجوریں ہوں گی اور وہ دو پتھریلی زمینوں کے درمیان ہوگا، لہذا وہ شام سے آئے اور اس صفت کے شہر کی تلاش میں نکلے تاکہ اسی شہر میں جا کر رہیں اور مبعوث ہونے والے نبی پر ایمان لائیں اور ان کا اتباع کریں۔ جب مدینہ منورہ آئے اور وہاں کھجوریں دیکھی تو وہ سمجھ گئے کہ یہی وہ شہر ہے جس کی تلاش میں ہم نکلے ہیں، پھر وہیں رہنے لگے۔ مدینہ منورہ کی آبادی بہت پرانی آبادی ہے۔ اس کا پرانا نام یثرب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت فرمانے کے بعد اس کا نام مدینۃ الرسول، طابہ اور طیبہ معروف ہو گیا، اور المدینۃ المنورہ کے نام کی زیادہ شہرت ہو گئی۔ یہودیوں کے مدینہ منورہ میں آ کر بسنے کے سالہ سال کے بعد یمن کے دو قبیلے اوس اور خزرج بھی مدینہ منورہ آ کر آباد ہو گئے تھے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ منورہ میں 3 بڑے قبیلے یہودیوں کے یعنی بنی نذیر، بنی قریظہ اور بنی قینقاع، اور 2 قبیلے یمن سے آ کر آباد ہونے والوں کے موجود تھے یعنی اوس اور خزرج، اور یہی 2 قبیلے بعد میں انصار بنے۔ یہ دونوں قبیلے بت پرست تھے، آپس میں بھی ان کی لڑائیاں ہوتی تھیں اور یہودیوں سے بھی جنگ ہوتی رہتی تھی۔ یہودی اہل کتاب تھے اور اہل علم سمجھے جاتے تھے۔ جب یمن کے ان دونوں قبیلوں سے ان کی لڑائی ہوتی تھی تو کہا کرتے تھے کہ ایک نبی مبعوث ہونے والے ہیں، ان کا زمانہ آئے گا، ہم ان کا اتباع کر کے ان کے ساتھی بن کر تمہارا ناس کھو دیں گے۔ حج کے موقع پر پہلی ملاقات میں جب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوس اور خزرج کے چند افراد پر اپنی دعوت پیش کی تو یہ لوگ آپس میں کہنے لگے کہ یہ تو وہی نبی معلوم ہوتے جن کی تشریف آوری کی خبر یہودی دیا کرتے ہیں اور ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں کہ نبی آخر الزماں تشریف لائیں گے تو ہم ان کے ساتھ مل کر تمہیں قتل کر دیں گے۔ تو ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ آگے بڑھ جائیں، لہٰذا ہمیں یہ دین قبول کر لینا چاہیے۔ تو یہ حضرات مسلمان ہو گئے اور مدینہ منورہ آ کر انہوں نے اسلام کی تبلیغ شروع کر دی۔ انصار کے دونوں قبیلوں میں اسلام پھیل گیا۔
پھر دونوں قبیلوں کے نمائندوں نے موسم حج میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور آپ سے بیعت کی اور عرض کیا کہ آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئیں۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہر مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے، 40 سال عمر شریف ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ آپ سے پہلے جو انبیاء کرام تھے وہ اپنی اپنی قوموں کی طرف مبعوث ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عام ہے، سارے انسانوں اور سارے جنات کے لیے۔ آپ رسول الثقلین ہیں، تمام مشرکین اور تمام یہود و نصارہ کو اسلام کی دعوت دینا اور حق کی تبلیغ کرنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض میں سے تھا۔ آپ نے تمام اقوام کو اسلام کی دعوت دی اور واضح طور پر بتایا کہ اے لوگوں، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں۔ توحید کی دعوت سن کر مشرکین تو آپ کے دشمن ہو ہی گئے، یہودیوں نے بھی دشمنی پر کمر باندھ لی اور نصارہ بھی حق سے منحرف ہو گئے۔ ان دونوں جماعتوں میں سے تھوڑے ہی افراد نے اسلام قبول کر لیا۔ علامات اور آپ کی صفات اور تورات و انجیل کی تصریحات جانتے ہوئے قبول نہیں کرتے تھے۔ یہودیوں نے تو بہت ہی زیادہ جمود، عناد و عداوت پر کمر باندھی اور اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے، اور آج تک ہیں۔ خود بھی اسلام کو مٹانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں اور نصارہ کو بھی اسلام دشمنی پر ابھارتے ہیں۔ وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارے سوا کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا، لیکن یہ کوششیں پھر بھی جاری ہیں کہ کوئی قوم اسلام قبول نہ کر لے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ نصارہ اور ہندو اور بدہشت جنت میں جانے والے تو نہیں ہیں، لیکن اسلام کی دشمنی میں اس سے خوش ہیں کہ وہ مسلمان ہوں۔ نہ صرف یہ کہ خود اسلام قبول نہیں کرتے، بلکہ دوسروں کو بھی اسلام قبول نہیں کرنے دیتے، بلکہ ان کی خواہش رہتی ہے کہ مسلمان بھی اسلام چھوڑ دیں، العیاذ باللہ۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ اہل کتاب سے خطاب فرمایا ہے، انہیں دین اسلام قبول کرنے کی دعوت دی ہے، ان کی گمراہی اور حق سے انحراف اور ان کی بری حرکتوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ چنانچہ سورہ مائدہ میں ارشاد فرمایا یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر ونذیر واللہ علی کل شیء قدیر۔ اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارا یہ رسول آ پہنچا جو کہ تم سے صاف صاف بیان کرتا ہے، ایسے وقت میں کہ رسولوں کا سلسلہ موقوف تھا، تاکہ تم یہ نہ کہنے لگو کہ ہمارے پاس کوئی بشیر اور نذیر نہیں آیا۔ سو تمہارے پاس بشیر اور نذیر آ چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ اسی طرح سورۃ البقرہ میں فرمایا وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بل لعنهم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون۔ اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہیں، بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے ان کو اللہ نے ملعون قرار دے دیا، سو بہت کم ایمان لاتے ہیں۔ یہودی اسلام کو قبول نہیں کرتے تھے، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تھے، آپ کی سچائی کی علامات اور معجزات دیکھ کر بھی منحرف تھے، اور اس گمراہی کو اپنے لیے کمال اور باعث فخر سمجھتے تھے، اور کہتے تھے کہ ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں، ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، کسی کی بات ہمارے دلوں پر اثر نہیں کرتی، اور اپنے دین کے علاوہ
ہم کوئی دوسرا دین قبول نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالی شانہ نے ان کی تردید فرمائی کہ یہ بات کو سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں، حق جانتے بھی ہیں، لیکن حق سے ان کو نفرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ملعون قرار دے دیا، لعنت اور پھٹکار میں گرفتار ہے۔ دلوں پر پردے اور غلاف کچھ نہیں ہے، صرف کفر کی پھٹکار اور لعنت کے سبب ایمان سے محرومی ہے۔ سورۃ النساء میں فرمایا بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ غرض یہ ہے کہ کفر میں ان کی پختگی، لعنت اور پھٹکار دلوں پر مہر لگ جانے کے سبب ہے، جس پر وہ فخر کر رہے ہیں۔ اور یہ جو فرمایا کہ بہت کم ایمان لاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی تھا۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان لانے کا جو حکم دیا گیا تھا، جن میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بھی ہے، اس سے منکر ہو گئے، کیونکہ ایک نبی کی تکذیب بھی کفر ہے۔ یہ تو تھوڑا سا ایمان آخرت میں کام نہیں دے گا۔ بعض مفسرین نے فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ کا یہ بھی معنی بتایا ہے کہ ان میں سے بہت کم لوگ ہوں گے جو ایمان لائیں گے۔ مزید بھی اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کے بارے میں قرآن کریم میں جا بجا ارشادات بیان فرمائے ہیں، تو انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ بیان ہوتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اسلام پر سختی سے کاربند رہنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔